بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اپنی جان سے گزریں گے تو امام تک پہنچیں گے۔ امام تک جان سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں خواہش نہیں ختم ہو رہی، یہاں خواہشات نہیں ختم ہو رہی۔ آپ دیکھیں نا، آپ ماشاءاللہ جوان ہیں سارے، اور یہ معاشرہ آپ کے سامنے ہے۔ انسان سے رات کو سحر میں اٹھا نہیں جاتا، یعنی فجر میں تو ماشاءاللہ آپ سب اٹھتے ہی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہی ہیں، لیکن سحر میں اٹھنا یعنی تھوڑا پہلے اٹھنا سخت ہے۔ بہرحال بعض اوقات جوان جو ہے وہ اتنا سخت ہو رہا ہوتا ہے، رات کا تھکا ہوا گیا اور فجر سے تھوڑی دیر پہلے سو گیا، اور اب والدین اٹھا رہے ہیں، کچھ اٹھا رہے ہیں، تو بعض اوقات بندہ فجر میں بھی، ویسے تو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ فجر کی نماز میں سب اٹھتے ہی ہیں ماشاءاللہ، لیکن بہرحال کبھی کبھی اٹھا نہیں جا رہا۔ تو انسان دیکھیں اتنا ضعیف ہے، اتنا نفس اس کا کمزور ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے اٹھ نہیں پاتا، یا سامنے کوئی گناہ آ گیا ہے، سامنے کچھ موبائل آپ کے ہاتھ میں، آج کل ہوتا ہے گناہ ہی گناہ ہے، نہیں اچھائی بھی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن بہت ساری برائیاں بھی ایسی ہیں اس کے اندر ہیں کہ لیکن کیا آپ کا نفس کنٹرول کرتا ہے کہ آپ اس آنے والی ریل کو اوپر کر لیں؟ نفس چاہیے، نفس۔ دیکھیں کچھ نہیں ہے، بند کمرے میں زندگی گزار رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، گناہ سے بچ رہے ہیں، کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان معاشرے میں ہوتا ہوا گناہ سے بچ رہا ہو۔ امام کو وہی جوان چاہیے، وہی جوان چاہیے۔ امام تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے نفسانی خواہشات پہ پاؤں رکھنا پڑے گا، پاؤں رکھنا پڑے گا۔ استغاثہ بلند کرتے ہوئے انسان بہرحال اپنے امام کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ عزیزان محترم، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے لوگ، عزیزان محترم، ایسے ایسے ایک زرگر سونے کا کام کرتا تھا، کچھ دوست تھے کم میں، ہر شب جمعہ جو کل رات گزری ہے آتے تھے، اور پیدل جو ہے وہ جمکران مسجد جاتے تھے۔ ایک دن سارے دوست آئے، دیکھا وہ موجود ہی نہیں ہے۔ جب جمکران پہنچے تو کہا وہ سجدے کے اندر پڑا ہوا تھا۔ کہا کہ تم نے ہمارا انتظار نہیں کیا۔ کہا میں تھوڑا سا کیفیت میری اضطراب میں تھی، میں تھوڑا پہلے آ گیا۔ جیسے ہی پہلے آیا تو میں نے سوچا کہ کبھی مولا کی آواز نہیں سنی، آج امام کو سلام کر کے دیکھتے ہیں۔ کہا جیسے ہی میں نے سلام کیا امام کو، السلام علیکہ یا ابا صالح، تو کہا مجھے جواب آیا، وعلیکم السلام۔ کہا بس وہ جواب آیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور میں جمکران میں آ کے خدا کی بارگاہ میں سجدے میں گر گیا۔ تو یہ ہماری اور امام کے ساتھ عزیزان محترم ایک کمیونیکیشن ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں کریں گے، ہم نہیں سمجھیں گے، ہم آگے نہیں بڑھتے۔ یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جو معرکہ ہے حق اور باطل کا، یہ ولایت اور اس کے مقابلے میں طاغوت کا ہے، اور یہ ہر دور کے اندر رہا ہے۔ شیطان، حضرت آدم، حابیل اور قابیل، اس میں بھی شیطان ہے پیچھے، اس میں بھی شیطان ہے۔ تمام نبی کے مقابلے میں نبی نے جب بھی ہدایت کی اسے ہمیشہ ایک رکاوٹ ملی۔ یہ رکاوٹ کون ڈالتا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں تبلیغ کرنا آسان کام ہے؟ کسی کو سمجھانا آسان کام ہے؟ یہ تو امام حسین کے مجلس اور ذکر کا کمال ہے جو آپ سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ورنہ تو سگی اولاد نہیں سنتی بھائی۔ میں تو خود اپنے بیٹے کو کچھ سمجھانا ہوں ڈر ڈر کے سمجھاتا ہوں کہ پتہ نہیں جوان ہے، ویسے تو خیر ماشاءاللہ بہتر ہے، اللہ اس کو صحت سلامتی دے، لیکن بہرحال انسان گھبراتا ہے نا جوان سے، کیسے تبلیغ کرے گا؟ آپ کسی کو سڑک پہ چلتے ہوئے یا محلے میں یا گلی میں رشتہ داروں کو آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتا آدمی، اتنا مشکل کام ہے آج تبلیغ کرنا۔ تو سوچیں انبیاء جب کر رہے تھے ان کے مقابلے میں کون تھا؟ فرعون، نمرود، قارون، حامان۔ آسان کام تھا بھائی، ان کی بڑی بڑی انٹرپرائز تھی۔ آج کے دور کے اندر $1 ٹریلین کمپنی تھی بھائی فرعون کی، وہ اپنی کمپنی خراب کرے گا؟ آخر مکہ کے مسلمانوں کو کیا پریشانی تھی رسول سے؟
کیا پریشان, ان کے سگے لگتے تھے نا بعض کے, تو رشتے میں تھے نا بھائی, بنی ہاشم, اور وہ پورا اتنا بڑا چیپٹر اور قبیلہ اور سب کچھ تھے. ابو لہب, ابو سفیان کون تھے؟ کیا پرابلم تھی؟ کیونکہ اس وقت بھی جو تھی نا, اس وقت پیٹرو ڈالر تو تھا نہیں, لیکن اس وقت یہ خانہ کعبہ اور جو اندر بت تھے نا, تو اس سے پیسہ آتا تھا. لوگ آتے تھے عبادت کرنے, تو پورا سیٹ اپ چلتا تھا, دکانیں تھیں, کاروبار تھا. سیٹ اپ دیکھیں, بہت بگ سیٹ اپ تھا, آسان نہیں تھا. اتنا بڑا تھا کہ وہ جو نجران کا وہ جو تھا, وہ جو اپنے ساتھ اونٹوں کو لے کر آ گیا تھا اور ہاتھیوں کو لے کر, کہ میں اس کو ختم کروں گا, کیونکہ یہ عبادت گاہ تھی بہت بڑی. اس نے بولا میں نے جو عبادت گاہ بنائی ہے کوئی آ ہی نہیں رہا, تو وہ ادھر آ گیا. تو اس نے بولا میں اس کو ختم کرتا ہوں, میں اس کو, کیونکہ اندر بہرحال دنیا سے لوگ آتے تھے اس زمانے میں. وہ تو آپ دیکھیں کہ جناب عبد المطلب, کہ جب اس نے ان کے اونٹوں کو لے لیا اور بلایا ان کو, اس کے مکہ کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالا, تو ان کو یہ خود آئے, انہوں نے کہا میرے اونٹ واپس کرو. تو انہوں نے بولا میں مکہ کو ختم کرنے آیا ہوں, تم مجھ سے اونٹ مانگ رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں, جو کعبہ کا مالک ہے وہ خود کعبہ کو بچائے گا. وہ تو توحید پرست تھے نا. تو یہ عبادت گاہ تھی, یہ ایک مارکیٹ تھی جانے محترم اس زمانے کے اندر. مارکیٹ جب آپ ڈسٹرب کریں گے تو یہی ہوگا. اکنامیکل کیپٹلزم ابھی بھی ہے, پہلے بھی تھا جانے محترم. لوگوں کا فائنینس ڈسٹرب ہوا, لوگوں کی دکان حکومتیں ڈسٹرب ہوئیں, لوگوں کا جاہو جلال ڈسٹرب ہوا, لوگوں کی شہرت ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی. آپ خلاصہ بریکٹ بند کرتا ہوں, آپ بہت فارورڈ کرتا ہوں, آپ کو آگے لے جاتا ہوں. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام, چاہے وہ چھٹے امام ہو, ساتویں امام ہو, نویں امام ہو, 10ویں امام ہو, 8ویں امام, جب بھی یہ کسی اوکیزن پر باہر نکلتے تھے, مثال کے طور پر خانہ کعبہ پہنچ گئے ہیں, طواف کرنے پہنچ گئے ہیں, حج کے لیے پہنچے ہیں, اس وقت کے خلیفہ کی ساری شان و شوکت رون دی جاتی تھی. لوگ ایسے امام کا طواف کرنے لگتے تھے, گھبراہٹ ہوتی تھی اس کو کہ بھائی ہم بادشاہ, ہم خلیفہ, اور یہ کون ہے. وہیں بغض پیدا ہوتا تھا, وہیں مشکل پیدا ہوتی تھی. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, امام رضا جمعے کی نماز پڑھانے ہارون کے دور میں باہر نکلے. ابھی نکلے, تکبیریں بلند ہوئی, دیکھا لوگ جوک در جوک نکلنا شروع ہو گئے. یہ خبر پہنچی اس تک, اس نے جمعہ ہی رکوا دیا, امام کو بولا واپس سے. گھبراہٹ, خوف کہ ہمارا کیا ہوگا. تو آپ اس باتوں کو سمجھیں. پوسٹ ڈیزگنیشن, فیمس ہونا, فائنینشل ہونا, یہ سب مشکلات ہیں. دشمن جب دیکھتا ہے کہ میرا یہ سسٹم کہیں نہ کہیں خطرے میں ہے, تو وہ اس ولایت کے سسٹم کے مقابلے میں آتا ہے. اسے پھر نظر کچھ نہیں آتا, اس کو نظر نہیں آتا کہ بس میں کیا کر رہا ہوں, بس وہ جو کرتا ہے کرتا رہتا ہے. اذان محترم, وہ جب تک یہ کر سکتا تھا کرتا رہا. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقابلہ کیا, ہر دور میں مقابلہ کیا, لیکن مشکل یہ تھی کہ لوگ اتنے تیار نہیں تھے. کربلا میں سید الشہداء پہنچے, لوگوں ان کو بلایا, لوگوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لوگ نہیں آئے امام کے پاس, نہیں آئے. تھوڑے سے لوگ آئے, 18,000 12,000 30,000 جتنے بھی خط تھے کوفہ والوں کے, کوئی نہیں آیا. تھوڑے سے آپ کے سامنے ابھی ابن مظاہر ہے, مسلم نے اوسجا آئے, تھوڑے سے لوگ آئے. لوگ نہیں آئے. امام نے پھر بھی اپنا ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا. اس بیٹل فیلڈ میں کربلا کی یزیدیت کو شکست دی. لیکن آج وہ دور آ گیا ہے کہ جہاں امام کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہونے جا رہے ہیں. آج کا دور آ گیا ہے. آج بھی دنیا کے سارے سسٹمز کو پرابلم ہے.
ہمارا اکنامیکل سسٹم کیا ہوگا, ہمارا جو نام تھا, ہماری جو شہرت تھی, ہمارا جو دبدبا تھا, اس کا کیا ہوگا. سب یہ ساری بادشاہیں, یہ سارے جو آپ کے آس پاس سارے ملک ہیں, یہ سب آہستہ آہستہ علی والوں نے ان سب کو کھوکھلا کر دیا. یہ اسی کربلا سے نکلے ہوئے بچے ہیں جنہوں نے بچپن سے ان مجلس اور عزاداری میں وقت گزارا ہے, جو یہ سنتے آئے کہ امام کے لیے اپنے وجود کو قربان کرنا پڑتا ہے. عزیزان محترم, یہی سب کچھ ہے, یہی مکتب ہے جو بیدار کرتا ہے, یا شہادت یا زیارت. ڈاکٹر علی شریعتی کہتے تھے نا کہ حسینیت سرخ تھی, سرخ یعنی ریڈ, کیوں؟ شہادت ہے, حسینیت شہادت کا نام ہے. مگر ہم نے کیا کیا, کہ ہم نے حسینیت کو سیاہ کر دیا, صرف سوگ میں بدل دیا. صرف سوگ نہیں ہے, شہادت کا جذبہ ہے. یہ جذبہ اگر ہے, دیکھیں نا, جس قوم کو پتا ہو کہ میزائل پڑ رہے ہیں وہ باہر کھڑے ہو گئے آگے. دشمن کہہ رہا ہے میں پلوں کو توڑ دوں گا, پل پہ آگے کھڑے ہو گئے. بولا میں بجلی گھروں کو مار دوں گا, بجلی گھر کے باہر کھڑے ہوگا, آگے مارو مارو. دنیا بنکروں میں بھاگ رہی ہے, اور یہاں پر جب بولا جاتا ہے سامنے کھڑے ہو کر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے 61 ہجری میں ایسی تربیت کر دی کہ مثلی لا یواجہ مثلا, میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا.